بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حج سے دوم سبق نمبر 262 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الکراہیہ سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب الکراہیہ کو شروع فرما رہے ہیں۔ اس کتاب الکراہیت کی جملہ ابحاث مصنف علیہ الرحمہ نے 6 فصلوں میں ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی فصل وہ فی الاکل والشرب ہے، کھانے پینے کے احوال کے بیان میں ہے کہ کون کون سے کھانے پینے کی چیزیں حلال، کون سی مکروہ اور کون سی مباح ہے۔ اس کے بعد دوسری فصل فی اللبس سے متعلق ہے، یعنی پہننے کی چیزوں سے متعلق ہے کہ کون کون سی چیزیں پہننا اور کس طریقے سے پہننا، کس طریقے سے استعمال کرنا جائز اور کن کن چیزوں کا بطور لباس کے استعمال کرنا جائز نہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر فی النظر واللمس سے دیکھنے اور چھونے سے متعلق احکام ذکر کیے ہیں کہ کن کن لوگوں کا دیکھنا، کن کن لوگوں سے ہاتھ ملانا چھونا یہ جائز اور کن کن سے جائز نہیں۔ اس کے بعد پھر فصل فی الاستبراء وغیرہ ہی، استبراء رحم اور غیر رحم سے متعلق استبراء اور غیر استبراء سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ احکام ذکر کریں گے۔ اور اس کتاب کی آخری فصل فی البیع والاحتکار والاجارت وغیرہ، یعنی بیع اور اسی طرح احتکار، ذخیرہ اندوزی اور اجارہ سے متعلق چند اہم مسائل ذکر کریں گے۔ تو اس کتاب میں انہی معاملات سے متعلق ابحاث ہوگی۔ تو آج سب سے پہلی بحث ہم کراہیت کی وصف شرعی اور حکم شرعی سے متعلق پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، مصنف علیہ الرحمہ اب آتے ہیں کتاب الکراہیہ کی طرف۔ کتاب الکراہیہ یہ کراہت الشیء و اکرہہ کراہتاً و کراہیتاً باب افعال کا مصدر ہے، اور اس کا معنی ہے مکروہ ہونا، ناپسندید ہونا۔ کراہت یہ ضد ہے محبت کی یا رضا کی، تو مکروہ ہونا یعنی غیر محبوب ہونا اور اس پر راضی نہ ہونا۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کتاب کا نام کتاب الکراہیہ رکھا، جبکہ اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں اس کا نام کتاب الحظر والاباحہ بھی رکھا ہے، جس طرح کہ امام قدوری نے، اور یہ نام زیادہ احسن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حظر کا معنی ہے ممانعت اور اباحت کا معنی ہے مباح ہونا۔ تو اس کتاب میں چونکہ ممنوع اور مباح سب مسائل ذکر ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ نام بھی بعض کتابوں میں، جیسا کہ صاحب قدوری نے اس قسم کے مسائل جب ذکر کرتے ہیں تو اس کتاب کو انہوں نے کتاب الحظر والاباحہ کا نام دیا ہے۔ اور اسی طرح بعض حضرات نے اس کتاب کو کتاب الاستحسان کہا۔ استحسان کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزوں کا ذکر ہے جس کو شریعت نے مستحسن قرار دیا ہے، تو اس لیے اس کتاب کو بعض حضرات نے کتاب الاستحسان کا لقب بھی دیا ہے، جبکہ بعض حضرات نے اس کو زہد اور ورع کا عنوان دیا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وہ چیزیں یا وہ کام کرنا وہ زہد اور تقوی کے خلاف ہے، اس لیے بعض حضرات نے اس کو کتاب الزہد والورع کا نام بھی دیا ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کتاب الاضحیہ کا ذکر تھا، اور اب یہاں پر کتاب الکراہیہ کا ذکر ہے۔ دونوں میں باہم مناسبت یہ ہے کہ اضحیہ میں بہت سارے مسائل ایسے ذکر تھے کہ جن کا کرنا مکروہ ہے، مثلا قربانی کے جانور سے دودھ دھونا، قربانی کے جانور سے جو ہے کام کاج لینا، اور یا اگر بکری وغیرہ ہے اس کے بال وغیرہ کاٹنا، اون وغیرہ دمبے سے کاٹنا، یہ مکروہ تھا۔ تو اس باب میں بہت سارے مکروہ مسائل ذکر ہوں گے، تو اس لیے مصنف علیہ الرحمہ
علامہ نے کتاب الاصولیہ کے بعد کتاب الکراہیہ کا ذکر فرمایا. تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے المکروہ الی الحرام اقرب ونص محمد رحمہ اللہ تعالی ان کل مکروہ حرام. یاد رکھیں عزیز طلبہ، اتنی بات تو آپ جانتے ہیں کہ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مکروہ تنزیہی اور ایک مکروہ تحریمی. پھر دوسری بات یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک فرض ہے اور ایک واجب ہے، ایک فرض ہے اور ایک واجب. بہرحال یہاں پر کتاب الکراہیہ میں بلکہ بہت سارے مسائل میں فقہاء رحمہم اللہ تعالی فرمائیں گے کریہا. اب جیسے کہ آگے فصل فی الاکل و شرب میں سب سے پہلا مسئلہ یہ جو آ رہا ہے تو یہاں پر فرمایا کریہا لبن الادان. اب یہاں پر دیکھیں مطلقاً کریہا کا ذکر ہے. تو اب جہاں پر اس کتاب میں یا اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں مطلقاً کریہا کا لفظ آیا ہے جس میں صراحت نہ ہو کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے یا تحریمی ہے، تو ہم کون سی کراہت مراد لیں گے، مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہی؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کرے اور یاد رکھے کہ مطلقاً جب کتاب الفقہ میں کراہت کا ذکر ہو تو اس سے مراد کراہت کی اعلیٰ یعنی مکروہ تحریمی مراد ہوتی ہے، مکروہ تنزیہی مراد نہیں ہوتی. دوسری بات اب یہ یاد رکھے کہ مکروہ تحریمی کا مطلب کیا ہے. تو مکروہ تحریمی کا مطلب شیخین اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں الگ الگ ہے. شیخین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام کے قریب قریب ہے، کہ وہ حرام کے قریب قریب ہے، یعنی مکروہ تحریمی وہ حرام کے قریب قریب ہے. جبکہ خلف بن یحییٰ یہ فرماتے ہیں کہ مکروہ وہ حلال کے قریب ہے، مکروہ وہ حلال کے قریب ہے. بہرحال شیخین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی تو حلال کے قریب ہے، البتہ مکروہ تحریمی وہ حرام کے قریب ہے. اور یہ حرام کے قریب اس وجہ سے ہے کہ مکروہ تحریمی کے دلائل میں تعارض ہوتا ہے، اور جب دلائل میں تعارض ہوا ایک جو ہے اس کو حلت کی طرف قریب کرے، دوسرا حرمت کی طرف، اور یہ ضابطہ ہے کہ جب حلت اور حرمت کا آپس میں تقابل ہو جائے تو حرمت کو ترجیح ہوتی ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ حرمت کے زیادہ قریب ہے. امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مکروہ سے مراد حرمت کے قریب عمل نہیں بلکہ حرام ہی ہے، یعنی انہوں نے مکروہ کو حرام ہی قرار دے دیا اور کہا کہ حلال کا اس میں بالکل شائبہ ہی نہیں، یعنی یہ حلال ہم اس کو ہرگز نہیں کہہ سکتے. البتہ پھر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لفظ حرام کا اطلاق کیوں نہیں کیا؟ تو فرماتے کہ لفظ حرام کا اطلاق اس وجہ سے نہیں کیا جاتا ہے اس پر کہ اس میں نص قطعی موجود نہیں. جب نص قطعی موجود نہیں تو اس لیے انہوں نے اس پر حرام کا اطلاق نہیں کیا. بہرحال یہ ہے حرام ہی. بہرحال جب کریہا مطلقاً ذکر ہوگا تو شیخین کے ہاں یہ ایسا عمل جو حرام کے قریب، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا عمل جو حرام کے قریب ہے. تو فرماتے المکروہ الی الحرام اقرب، مکروہ یہ حرام کے قریب قریب ہے. ونص محمد رحمہ اللہ تعالیٰ، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے تصریح کی ہے کہ ان کل مکروہ حرام، کہ ہر قسم کا مکروہ وہ حرام ہی ہے، یعنی ہر قسم کا مطلقاً جب کراہت کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد حرام ہی ہوگا. تو عزیز طلبہ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آپ حضرات نے کتاب الکراہیہ کا خلاصہ سنا اور آج اس سب سے پہلی بحث کی کراہیت کی شرعی حیثیت سے متعلق ہم نے پڑھی. آپ حضرات اس کو سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.